میرے ہسبینڈ نے ایک نہیں دو دو شادیاں کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ میں بہت پریشان ہوں کہ دو سوتنیں میرے سر پر، پہلے تو ایک چلی گئی، اب دوسری پھر سے آ گئی ہے۔ تو میرا ہسبینڈ جب نہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے نا تھوڑا سا، تو گھر میں لڑائی کن لوگوں کی نہیں ہوتی، ہر کسی کی ہوتی ہے گھر میں لڑائیاں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی دوسری شادی کر لے، اس کے بعد اگر وہ بھی اس کو اس کی عادت کی وجہ سے چھوڑ کر چلی جائے تو پھر ہم تیسری شادی کر لیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل امتیاز عمران ولاگز۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں۔ اچھا بھی آج میں اپنی سسٹر کی آپ لوگوں کے ساتھ بات شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو نا میرے بہنوئی ہیں اور میری بڑی سسٹر ہے۔ اس کے ہسبینڈ نے نا پہلے میری سسٹر سے شادی کر لی تھی، اس کے بعد اس نے کیا کیا، میری سسٹر کے جب بچے ہو گئے، ماشاءاللہ سے 4 اس کے بچے ہو گئے تھے، تو ان کی لڑائیاں گھر میں چلتی رہتی تھی، کافی حد تک ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں۔ تو میری سسٹر نے کیا کیا، وہ بھی لاہور چلی گئی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ویڈیو میں کہ میں اور میری سسٹر ہم فیکٹریز میں کام کرتے تھے، تو میری سسٹر نے جا کے جاب کر لی تھی، امی لوگوں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، کافی عرصہ وہاں رہی تھی۔ اس کے بعد اس کے ہسبینڈ نے اسے منا لیا، دوسری شادی کر کے وہ چلا گیا تھا لاہور میں۔ تو اس کے بعد پھر اس کی صلح ہو گئی۔ میری سسٹر کی شادی تھی محبت کی، ان کی لو میرج تھی۔ تو میری سسٹر کی دیکھو یہ لو میرج کی میرڈ لائف اس کی کیسے گزری، اس کی کیسی زندگی گزری۔ تو جب نہ میری سسٹر کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی تو اس کو نہ امی کے گھر میں چھوڑ دیا، تو خود اس نے نہ ایک عورت سے نکاح کیا، وہ باہر کی عورت تھی، اس سے نکاح کر کے اسے لے کر لاہور چلا گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ وہ وہاں رہے۔ میری سسٹر کے دل پر کیا گزرتی تھی، وہ 4 بچوں کو لے کر اپنے میکے بیٹھی تھی، بہت پریشانی کی حالت میں اس نے زندگی گزاری تھی، بہت ڈسٹرب تھی، بہت روتی پیٹتی تھی۔ آخر کار اس کے ہسبینڈ نے نا اس سے صلح کر لی کہ منا پر چاہ کے اس کو لے گیا جیسے تیسے کر کے۔ پھر وہاں پہ وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہتا تھا، تو میری سسٹر وہاں پہ اس نے جاب کر لی تھی، وہ اکیلی رہتی تھی، تو اس کا ہسبینڈ دوسری بیوی کے ساتھ رہتا تھا، وہ بہت پریشان تھی۔ لیکن جب میں لاہور گئی تھی تو میں نے اپنی سسٹر کو دیکھا، وہ اکیلی رہتی تھی، اس کا ہسبینڈ اسے پھر دوبارہ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ پھر کیا ہوا، اس نے نا اس کی ایک بیٹی تھی جو اس نے دوسری شادی کی تھی نا میرے مطلب بہنوئی نے، تو اس کی پیچھے سے ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، اس کو مارتا پیٹتا تھا، اس کو مارنے پیٹنے کی بہت عادت تھی، پتہ کیا اس کو پھر مارتا پیٹتا تھا۔ تو اس کی بیوی نے نا یہی کہا کہ میں نا اب اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، زندگی نہیں گزاروں گی۔ پہلی بیوی کے ساتھ بھی یہ ظلم کرتا تھا، اب مجھے کہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ صحیح نہیں رہتی، تو اب میں نے شادی کر لی تو میری بیٹی کے ساتھ بھی یہ ظلم کر رہا ہے۔ تو اس کی بیوی دوسری بیوی نے اسے چھوڑ دیا، وہ چلی گئی، تو پھر سے وہ میری سسٹر کے پاس آ گیا، تو کہتا ہے کہ اب میں نا بس تیرے ساتھ رہوں گا، یہ ہے وہ ہے، بہلا بجھا کر میری سسٹر کے ساتھ رہنے لگ گیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، ایسے وقت گزرتا رہا، اس کے بعد پھر اچھا وقت بھی گزرا، برا بھی گزرا، پھر اس نے مطلب تیسری شادی کر لی۔ تیسری شادی اس نے کر لی، میری سسٹر پھر روتی، پھر پریشان ہوتی، کہتی اب میں طلاق لے لوں گی۔ لیکن اس کے بچے تھے، ان کی بیٹیاں تھیں، ماشاءاللہ سے جوان ہو گئی تھی، لڑائی کرتے کرتے ان کا اتنا وقت گزر گیا تھا، تو وہ نا بڑی ہو گئی تھی، بیٹی کی ایک کی شادی اس کی ہو گئی تھی، باقی بچے ان کے پاس تھے۔ تو میری سسٹر پھر سے روتی تھی، جب ہم فیکٹری میں جاتی دونوں بہنیں تو وہ میرے ساتھ بہت دکھ روتی تھی، بہت مجھے اپنی باتیں بتاتی تھی، شیئر کرتی تھی۔ میں بھی روتی تھی کہ میری سسٹر کو دیکھو کن مصیبتوں نے جکڑا ہوا ہے۔ تیسری شادی اب کر لی، 2 سوتنیں اس پہ مسلط کر دی اس کے ہسبینڈ نے، تو میں دلاسے دیتی اپنی سسٹر کو۔ خیر ایسے وقت گزر گیا، تو اب جو دوسری اس کی بیوی ہے وہ بیمار پڑ گئی، پتہ نہیں اس کو ٹی بی کا مسئلہ ہے، پتہ نہیں کیا، مطلب جو تیسری شادی میرے مطلب بہنوئی نے کی وہ بھی بیمار پڑ گئی۔ تو آخر دیکھو جیسی کرنی ویسے بھرنی ہوتی ہیں، اگر کوئی کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کا ہسبینڈ بھی بیمار اب ہونے لگا ہے، مطلب اسے کالا یرکان کہتے ہیں، ہو گیا ہے، تو موٹا سا ہو گیا ہے، ایسا بیمار پڑ گیا ہے۔ تو اب دوسری بیوی جو مطلب اس کی اب تیسری بیوی ہے، وہ پتہ ہے کیا، اس کے ساتھ صحیح رویہ نہیں رکھتا، اس کے ساتھ بھی لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، اس کو بھی مارتا پیٹتا ہے۔
آخرکار میری سسٹر نے فیصلہ کیا، اب اس کی دوسری بیٹی کی بھی شادی ہوگی، پھر تیسری کی بھی ہو گئی تھی شادی، اس نے اپنی بیٹیوں کی کر دی پیچھے گاؤں میں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں چلے جانا ہے۔ تو میری سسٹر کافی بیمار ہو گئی تھی، ہاسپٹل میں داخل تھی، مطلب ہم لوگوں نے سب نے، امی ہم سب نے مل کر تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے اس کو دیے تھے۔ اس وقت میرے بھی حالات اچھے تھے، لیکن اب تو میرے حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں، لیکن میں اللہ پر چھوڑتی ہوں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حالات اچھے بھی ضرور دیں گے ہر مسلمان کے لیے۔ لیکن میری سسٹر کی حالت بہت خراب تھی، اس کے جو پھیپھڑے تھے نا، اس کے اندر نا ریشہ بھر گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر ان کا علاج نہیں ہوا تو یہ اللہ نہ کرے اس کی زندگی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ پھر سب نے پیسے ملا جلا کر اس کا علاج کروایا۔ خیر پھر اس کے شوہر کو پھر سے ترس آ گیا، پھر اس کو لے گیا۔ میری سسٹر نے نا لو میرج کی تھی، اس کو اپنے ہسبینڈ سے بہت محبت تھی، اتنے ہونے کے باوجود پھر بھی وہ اپنی سہتی رہی۔ لڑائیاں تو ان کی ہوتی تھی، مقابلے بازی کافی ہوتی تھی، لیکن میری سسٹر اس کے بہکاوے میں پھر آ گئی، پھر اس کے ساتھ چلے گی۔ اب میری سسٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے نا گاؤں میں چلے جانا ہے، جہاں نا امی لوگ رہتے ہیں، تو وہ وہاں چلی گئی۔ لاہور رہتے تھے، وہاں اب نہیں رہتے، وہ لوگ پیچھے چلے گئے۔ تو اب اللہ کا شکر ہے، ان کی زندگی اب سکھی ہے، خوش باش ہے۔ اس کی تیسری بیوی بھی ہے، لیکن وہ لاہور رہتی ہے اور میری سسٹر وہاں بہاولپور میں رہتی ہے۔ تو اب ان کی زندگی اچھے گزر رہی ہے۔ آج کل میری اس سے بات نہیں ہو رہی، لیکن میری سسٹر کا جو یہ دکھ بھری کہانی میرے اندر تھی، تو میں نے کہا میں اب سب بہن بھائیوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے کبھی کبھی اتنا دکھ ہوتا ہے کہ میری بہنوں کا کیا حال ہو گیا ہے، میری بہنوں کی زندگی کس قدر مشکل میں گزر رہی ہے۔ ہم 7 بہنیں ہیں، تو 7 میں سے کسی کا بھی صحیح گھر نہیں چل رہا، بہت مشکل سے کسی کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، کسی کی آپس میں نہیں بنتی، اور کسی کی بنتی ہیں تو غربت نے گھیرا ہوا ہے۔ بھائی کا آپریشن ہوا تھا، اس کا آنت کا مسئلہ میں نے بتایا تھا، بھائی کو یہ اب بیماری لگ گئی ہے۔ مسئلے زندگی میں آتے رہتے ہیں، زندگی خوشحال ہر وقت نہیں گزرتی، ہر وقت پریشانیوں میں ڈوبی رہتی ہے۔ میں بہت آج کل ڈپریس ہوں، بہت پریشان ہوں، گھر کا حالات بھی تھوڑے بہتر نہیں ہیں، اور گھر کا ماحول بھی بہتر نہیں ہے۔ کہا تھا پتہ نہیں کون کہتے ہیں کہ دوسری بیٹیوں کو اگر اپنا بنا لو تو وہ اپنی ہو جاتی ہے، لیکن میں نہیں مان سکتی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں بہو کو اپنی بیٹی بنا لوں، لیکن وہ میری بیٹی کبھی نہیں بن پائی۔ اس نے مجھے کبھی اپنایا نہیں، اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہمارے ساتھ گھل مل جائے، ہمارے ساتھ زندگی گزارے، نہیں۔ کوئی بات نہیں، جیسے تیسے وہ اب علیحدہ رہ رہے ہیں، گھر تو ایک ہی ہے، لیکن وہ ان کو علیحدہ کر دے، خرچ وغیرہ وہ اپنا خود کرتے ہیں، ہمارے ساتھ صحیح نہیں رہتے۔ لیکن جو بہویں ہیں، یہ خاص طور ان کے لیے اسپیشل میں پیغام چھوڑنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، ساس کبھی ماں نہیں بن سکتی، لیکن اگر بہو بیٹی بن جائے تو ساس ماں بن سکتی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ میں اپنی بہو کو بیٹی بنا کر رکھوں، لیکن کہتے ہیں نا ہر کسی کا ایک جیسا دماغ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے ہم میں خامیاں، ہو سکتا ہے ان میں ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کبھی پرفیکٹ ہو نہیں سکتا۔ کوئی بھی غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں، مجھ سے ہوتی ہیں، ان سے ہوتی ہیں، ہر کسی سے ہوتی ہیں۔ تو امی دور ہے، امی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ میری امی بھی بہت بیمار رہتی ہیں، شوگر کی مریض ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ اور میں کیا کہہ سکتی ہوں، آج بہت پریشان ہوں، آج میرا دل بہت اداس ہے۔ میں نے کہا میں اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کروں، میرے اندر بھی ایک بوجھ سا ہے، میں چاہتی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، چلو میرا یہ بوجھ کچھ تو ہلکا ہو جائے۔ میری بہنیں، اگر آپ کو ویڈیو میری اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میری ویڈیو کو دیکھا کریں، اور میری ساتھ ساتھ سپورٹ بھی کیا کریں، کیونکہ ہم ولاگر سے ایک دوسرے کی سپورٹ کریں گے۔ میں بھی سب کی ویڈیوز دیکھتی ہوں، انشاءاللہ دیکھتی بھی رہوں گی۔ چلتی ہیں اگلی ویڈیو تک، کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، اور ایک چھوٹا سا کمنٹ ضرور کر دیا کریں۔